اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن بمطابق وارثان قرآن۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ سے مراد کہ یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے۔ مکی سورہ اور مدنی سورہ، یعنی مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئے ہیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئے ہیں۔ کچھ 1 2 4 10 ایسی صورتیں موجود ہیں کہ جن کا زیادہ تر حصہ جہاں پہ نازل ہوا ہے تو وہ پھر وہی نام اسے دیا گیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کی کچھ ضروری تفسیر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ گاہے بگاہے اگر کوئی ذکر آتا گیا تو پھر بات ہوتی رہے گی۔ تو آج جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وارثان قرآن کیا فرماتے ہیں۔ وارثان قرآن محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ کیا نا کہ سورہ فاتحہ کو اللہ زمین پر نازل کر دے، ٹھیک ہے، یعنی آسمانوں سے زمین پر اتار دے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ عرش سے لگ گئی اور کہا کہ رب العالمین میں تو تیری طہارت و قدس کے ساتھ وابستہ ہوں، اور تو مجھے زمین پر بھیجے گا، وہاں تو نافرمان بندے بھی ہوں گے۔ تو ندائے الہی آئی کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ سورہ فاتحہ سے مخاطب ہے اللہ، یاد رکھو میرے بندوں میں سے جو بندہ اپنی نماز میں تیری تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی، تو میں اللہ اس پر خصوصی رحمتوں کی نظر کروں گا اور اسے آفات سے نکال کر اپنی نعمات کی وادیوں میں لے جاؤں گا، اور اس پہ ہمیشہ نظر کرم رکھوں گا، اور ہر روز اس کے میں 70 گناہوں کو بخش دوں گا اور 70 حاجات کو پورا کر دوں گا، اور جو 70 حاجات پوری کروں گا نا تو اس میں سب سے چھوٹی جو حاجت پوری کروں گا میں اسے بخش دوں گا۔ سب سے چھوٹی حاجت کہ مغفرت ہو جائے گی، اس کی نجات ہو جائے گی، جنت کے دروازے کھول دوں گا اس پہ، بس ایک موت ہے جس دروازے سے اسے گزرنا ہے، پھر سامنے جنت ہی ہے۔ اور پھر کہا کہ جو سورہ فاتحہ کی نماز میں تلاوت کرے گا، کامل سورہ فاتحہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ مجھے سادات و مومنین نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں وہ حدیث کیوں نہیں پڑھی جیسے رسول نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین کے بارے میں کہ جو نقطۂ بائے بسم اللہ ہے وہ تو علی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آتی جائیں گی، ٹھیک ہے، اتنی ڈوز دینی ہے، سمجھے نا جی۔ یہ کلپ جو ہے وہ ہر طرف پھیلتا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے، تو کسی کے ظرف کو بنانا بھی پڑتا ہے اور دیکھنا بھی پڑتا ہے کہ کون سی چیز عوام میں جا رہی ہے اور کون سی چیز حواس میں جا رہی ہے۔ یہ چیز عوام میں جا رہی ہے اور پھر ہم نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ ایک مضبوط بنیادوں کے ساتھ یہ تفسیر آپ کے، دیکھیے حق ہے نا میری جانب کہ میرے پاس جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں مطالعے کی، اور میرے اوپر حق ہے آپ کا کہ میں محمد و آل محمد کی جوتیوں کا صدقہ، آپ بھی ساری دنیا ان کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہی، تو حق ہے کہ جو کر سکتا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ معاملہ دنیا کے تو ختم ہونے نہیں حضور عالی، یہ کما لو، یہ کھا لو، وہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ تو ختم ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ قرآن سے لو لگائیں گے، جب آپ قرآن سے متمسک ہو جائیں گے، جب آپ وارثان قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کی مودت اور ولایت دل میں لے آئیں گے، تو پھر دنیا سے قدموں کو اکھاڑنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں دنیا جو ہے وہ مستقل رہنے کی تو جگہ نہیں ہے۔ بہرحال زیادہ وقت نہیں ہوتا حضور، آگے بات بڑھاتے ہیں۔ تو جو سورہ فاتحہ کی کرے گا نا تلاوت نماز میں، تو میں
اس کو ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور ہر دشمن پر اسے کامیابی عطا کروں گا۔ اب یہاں یہ بات نہیں ہے کہ جس کو ہم دشمن سمجھ بیٹھے ہیں وہی دشمن ہے، نہیں، دشمن وہی ہے جو باطل پہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو وہ عام معاملات میں باطل پر ہو اور جو حق پر ہو اسے اپنا دشمن سمجھے اور اللہ سے یہ توقع رکھے کہ جو حق پر ہے اسے باطل والے کو حق والے پر ترجیح دے دے یا فوقیت۔ ایسا نہیں ہے، وہ عادل ہے، اور عدل الہیہ یہ ہے کہ دشمن وہی ہے جو باطل پہ ہو۔ آپ حق پہ ہیں تو پھر ہی آپ کو فتح و کامرانی ملے گی۔ اس کے بعد وارثان قرآن فرماتے ہیں، بات زیادہ لمبی بھی ہو جائے تو پھر وہ اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کیسے ممکن ہے وارثان قرآن تفسیر قرآن کریں اور اکتاہٹ پیدا ہو جائے؟ نہیں، اب تو مودت اور ولایت ہی پیدا ہوگی ان کی۔